بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت ہماری تو 2023 میں نہیں ہے. یہ وہ کتے بلے تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں گورے کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا اور مخبریاں بھی کی. یا ان کو ووٹ چاہیے یا ان کو نوٹ چاہیے، ختم. مودی جو ہے غلط بیچتا ہے اپنے ملک کو. یہ سطح ان سب کے ادوار اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان اور ہندو، ان کا حال ایک جیسا تھا. 2 وقت کی روٹی، پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ. یہ نواز شریف آ گیا تو فلانا آ گیا، ٹمکانا، کچھ بھی نہیں. عوام آج بھی رعایا ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. Barrel of a gun is a reality, but it is not the ultimate reality. کسی بے غیرت ایلیٹ کے نمائندے نے کیا کہا، تمہیں تو رفع حاجت کے لیے کیلوں کی گاچھ بہت. پاکستان جو ہے یہ گنے کا کھیت ہے، اس کو پیلتے ہیں، اس کا جوس نکالتے ہیں، اور یہ ایسا ڈھیٹ بے شرم گنا ہے. پھر 2-4 مہینوں کے بعد یہ اس میں رس آ جاتا. I finally decided to leave the country. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، تاریخ سے ایک مکالمہ، انٹرویو ود ہسٹری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. میں جب انفوام شباب میں تھا تو زمانے میں ایک شعر جو تھا وہ میری زندگی میں ایسا چپکا کہ مدتوں تک اس شعر کی کسک آج بھی محسوس کرتا ہوں. اس شخصیت کو میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے دھنک کے صفحات میں وہ شخصیت مل گئی، اور پھر میں اس شعر کے حوالے سے اس شخصیت کا طواف کرنے لگا. یوں سمجھیے کہ پروانہ تھا کہ جو مدتوں اس شخص کے کالم، اس کی شاعری اور اس کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا رہا. شعر کمال کا ہے، اور ایسا شعر ہے کہ جو نوحہ ہے. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بولیے صاحب. سر یہ کربا پروری کی انتہا کر دی. کوئی نہیں، میں اپنا سچا. آپ کو ہم یونیورسٹی، ہم داخل نہیں ہوئے تھے، آپ یونیورسٹی میں تھے، سینئر تھے ہم سے. صرف سچویشن یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ تاریخ کے اندر زندہ بھی رہتے ہیں اور تاریخ کو زندہ بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور ہر کریٹو آدمی جو ہے وہ اپنا نشان چھوڑ کے جاتا ہے. یہ شعر جو ہے جب آپ نے لکھا تھا، یہ لگتا ہے آج کا ماحول ہے. کیا یہ انتظار اس وقت تھا، اور کیا انتظار ابھی تک قائم ہے حسین کے کربلا پہنچنے کا؟ اور یہ صاحب سچی بات بتاؤں، تاریخ سے مکالمہ بہت بڑی بات بہت چھوٹے آدمی سے آپ نے کر دی. یہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں کربلا ختم نہیں ہوا. واہ. میرے نزدیک یہ آج تک جاری ہے. ہمارا جو کلیم ٹو گلوری ہے وہ کیا ہے؟ بنو امیہ اٹھا کے دیکھ لیں، بنو عباس نے ان کی لاشیں نکال کے ٹانگ دی. ایسا ہی ہوا. بلکہ ایک زندہ مل گئی تھی، اس کو زندہ بھی کوڑے لگا. اچھا. اس کے بعد ایبسائڈس کے ساتھ انہوں نے آپس میں کیا کتنے بہنیں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی مار دیے. آٹومنس کو دیکھ لیں، مغلس کو دیکھ لیں، صفویز کو دیکھ لیں. اور باٹم لائن کیا ہے، لمبی بات نہیں کرتے، اسلامی جمہوریہ پاکستان رب العزت کی قسم. اور یہ صاحب، میں پاکستان سے چند سال چھوٹا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو بچیاں ریپ ہوئیں، جن بچوں کو پیٹ چاک کر کے نکال کے کرپانوں پہ اچھالا گیا، جو لوگ اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ آئے جاتے، رل گئے، برباد ہو گئے. صحیح. اس دن اور اس تاریخ کے انتظار میں میری نوسٹیلجیا کی یہ کیفیت ہے کہ میں جب ایسٹ پنجاب گیا ہوں تو میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ.
امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی میرے پرنانا کے نام پہ آج بھی، منیر احمد منیر کی ایک ریسرچ آئی ہے، ابھی میں نے وہ کتاب دیکھی نہیں، میں وہاں سے مٹی لایا، میرے وہاں دادا پھرتا رہا، میں عالی محلہ رہنک بازار، یہ وہ سارا، میں نے کہا یہی قبرستان، اچھا مجھے بتایا کس نے، جانے سے پہلے میں نے بریفنگ کس سے لی، رضا ربانی صاحب کے والد انکل عطا ربانی، قائد اعظم محمد علی جناح کے فرسٹ جی، ADC، بالکل ٹھیک، میرے وہ انکل تھے چونکہ میرے والد کے بچپن کے دوست تھے، اسکول ڈیز تک دوست رہے، پھر وہ علی گڑھ چلے گئے، میرے والد آ گئے FC کالج لاہور۔ اچھا، آج بھی میرے فارم ہاؤس پہ وہ میں 3 شہروں کی مٹی لایا، وہاں مکس کی، وہاں گلاب لگائے، وہ گلاب انگارے ہیں، اللہ اکبر، جتنی بربادی، دیکھیں تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کس کا مصرع ہے۔ تو میں جب پاکستان کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کے آنے سے پہلے میں، امیر افضل میرے 55 سال پرانے دوست ہیں، تو پچھلے دنوں میں نے کسی چینل پہ یہ بات کی تو بڑی وائرل، لوگوں نے رابطے شاپتے، I finally decided to leave the country۔ میرے پاس 3 آپشنز، میرے ان لاز بنے امریکہ میں، میرا مانتا نہیں تھا اتنا فاصلہ۔ دوسرا آپشن تھا ملائیشیا کا، آپ کے ایک بیٹی بھائی MD انجم، ریٹائرڈ کمشنر جی جی، انکم ٹیکس، وہ وہاں ہوتے ہیں، ان سے رابطہ، یہ وہ سارا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ جی دبئی میں گولڈن ویزا، I just don't want to live in this country۔ یہ بہت بڑا عالمی ہے، پتہ نہیں علمی ہے، ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے، there is a very thin line between tragedy and comedy۔ I treat it as comedy۔ میرا سب کچھ پیچھے رہ گیا، پاکستان کے بعد کی، چند سال بعد کی پیدائش میری، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اب میری ماں اسی سوسائٹی میں، میرے والد جی بلاک ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں، فاصلہ کم اس لیے کہ میں ہر تیسرے چوتھے مہینے آ کے ان کو قیام پاکستان کی مبارکباد دے سکوں، فاتحہ پڑھ سکوں اور واپس جا سکوں۔ یہ میرا سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ انصار صاحب، آپ نے امرتسر کا ذکر کیا، میرے دادا کی قبر اس مسجد خیر الدین کے دروازے کے اوپر ہے۔ میرے والد بھی اسی طرح کی روتے رہے، ساری زندگی نہیں جا سکے، ہائے، ساری زندگی۔ I was lucky۔ میں جب وہاں پہنچا ہوں تو میں صرف والد کو یاد کرتا رہا ہوں کہ وہ کیا کچھ چھوڑ کے یہاں آئے تھے، اس قبر کو چھوڑ کے آئے تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا، یہ بہت خوفناک فیصلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں بھی یہی چیز ہو، کیونکہ جس وقت مجھے پکڑ کے لے گئے ہیں تو میرا بیٹا چونکہ وہ دبئی میں ہوتا تو مجھے اٹھا کے لے گیا تھا۔ یہ پاکستان کو جو ورثے میں نسلیں ملی تھیں، ایک پاکستانی بیوروکریسی سول، ایک پاکستانی ملٹری بیوروکریسی جو کہ وہ لوگ، اور ایک پاکستان کی ایلیٹ جو شلوار قمیض کے اوپر ٹائی لگایا کرتے تھے۔ آپ کو نہیں نظر آتا کہ انہوں نے مل کے اس ملک کا ستیہ ناش کیا؟ پہلی بات آپ نے ایلیٹ کی، حضور کے زمانے میں بھی ایلیٹ تھی، ٹھیک، بالکل ٹھیک، کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال وہ مؤذن تھے، خلفائے راشدین صاحب، ایلیٹ ہوتی ہے، ہر معاشرے میں ایلیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایلیٹ نہیں، ہم جن کو ایلیٹ کہتے ہیں، ہم دراصل کتوں کو بگیاڑ کہتے ہیں، کیچووں کو ہم کوبرا سمجھتے ہیں۔ یہ ایلیٹ بہادر شاہ ظفر کے بعد ان کی نسلیں برباد کر دی گئی۔ یہ وہ کتے بلے تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں گورے کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا، اور وہ جڑا وہ کی ہے پیسہ بھی دیتا، آئی کین نیم دا فیملیز، جی جی، اور مخبریاں بھی کی۔ یہ کتے ہیں، اور ان کے بزرگوں کے وائسرائے کے نام خطوط، وکیل انجم کی کتاب ہے، پڑھ لیں، 4 صفحے کے القابات ہیں۔ سو یہ ایلیٹ نہیں۔ دوسری بات، ہم عوام نہیں، ہم رعایا ہیں، ہم کمی ہیں، ہم رعایا ہیں۔ اب پوچھیں وہ کیسے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ صاحب، میں جانتا ہوں میرا آپ کا ایک ذاتی رشتہ ہے،
یو آر ناٹ ون آف دوز پیپل بوتھا چکیا میڈیا چاہ پڑے. ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کا الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں 25 کروڑ آبادی ہماری، 20 لگا لو جی انڈیا کی، بنگلہ دیش کی آج ہم سے کم ہے، جن کے بارے میں ہم بھونکتے تھے انہوں نے بچے جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں. 20 40 25 65 کروڑ. ان میں سے عرب اوریجن کتنے لوگوں کا ہوگا؟ سن لیں، صحیح بات. بہت تکلیف دہ بات ہے، مرچیں لگیں گی. عرب اوریجن، سینٹرل ایشین، افغان، فلانا. باقی کون ہے؟ باقی کون ہے؟ مجھے کسی نے کو بات کی، میرے پاس ہے، اینڈ آف دا پروگرام آئی شو یو دیٹ. میں نے اپنا ڈی این اے چیک کرایا، میں کوئی دلت ملت شودر کی اولاد تو نہیں ہوں. میری 3 بہنیں باہر ہیں. ڈی این اے ہوا، خرے کا رزلٹ ایک سینٹرل ایشیا ساؤتھ. اب چلیں سینٹرل ایشیا کا ساؤتھ کیا ہے؟ الحمدللہ. سو یہ رعایا تھی، رعایا ہے، رعایا رہے گی. ڈی این اے از اے سائنٹیفک ریالٹی. اسپرچویلٹی اپنی جگہ پہ ہوگی. میں سائنس کا بلیور ہوں. ڈی این اے پہ ایک اور مزیدار بات، آج سے کوئی 25 سال پہلے برطانیہ میں ایک اسٹڈی ہوئی سادات بر صغیر پاک و ہند پہ. ان میں سے کسی کا سیمائٹ ڈی این اے نہیں تھا، لوکلائزڈ سید تھے سارے کے سارے. میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، کتنا بڑا عالمی ہے. آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے مڈل ایسٹ کا؟ کم ہے، آپ تو اتنا تو نہیں ہو سکتا. ظاہر بات آپ تو رہے ہیں. میرا بے تحاشا ہے. جی ہاں بتاج. یہ جو میرا 50 سال پرانا تو میں اور یہ ہم اکٹھے رہے ہیں. ٹھیک. وہاں تو ہر بندہ ہی سید ہے. جی جناب. اور حفیظ اللہ نیازی آپ کا بھی دوست ہے، میرا بھی دوست ہے. میں پاگل کتوں کی طرح سعودی عربیہ میں پھرتا رہا کہ مجھے آل رسول کو فلانا. ایک بھی نہیں. ایک خاندان بڑی محنت کے بعد مجھے ملا، بی بی سعدیہ حلیمہ. جی طائف. ان کی اولاد میں ایک بندہ جس کا بہت بڑا کاروبار تھا، یہ ٹریول ایجنٹ تھا وہ. ٹھیک. ابھی یہاں سید گنے نہیں جاتے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ٹھیک. آپ، میں نارمل ایوریج سٹیزن کی بات کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری، جو دھوکہ دیا گیا مجھے نہیں دے سکے الحمدللہ. بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت، یہ تو 1000 سال کہتے ہیں، 1000 نہیں ہے، وہ 850 سال کو بنتی ہیں. ہماری تو 2023 میں نہیں ہے پاکستان پہ مسلمانوں کی، عوام کی، عام آدمی کی حکومت نہیں ہے نا. اچھا، وہ کیا تھی؟ غیر ملکی مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور مودی جو ہے غلط بیچتا ہے اپنے ملک کو. یہ سطح ان سب کے ادوار اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان اور ہندو، رعایا، پرجا، ٹھیک. ان کا حال ایک جیسا تھا. اپنے محاورے سنے کبھی؟ 2 وقت کی روٹی، پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ. صحیح. جس کے گھر اناج، پتہ نہیں اس کا کوتوالی راج. یہ تو اوقات ہے ہماری. وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آج بھی. قطن نہیں یہ نواز شریف آ گیا تو فلانا آ گیا ٹمکانا، کچھ بھی نہیں. عوام آج بھی رعایا ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہے گا. وہ تو آپ بالکل ٹھیک ہے. یعنی پرانا پرتاپ سنگھ کا سپہ سالار محمد خان سور تھا، اور اکبر کا جو تھا وہ تھا مان سنگھ. سبحان اللہ. ایلیٹ وہ چاہے ہندو تھا، اس لیے چھوڑ. یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر کچھ خاندان نئے بنے ہیں. ایک تو پرانے چلے آ رہے تھے نا، جنہوں نے، ان کے دادا نے وفاداریاں کی اور زمینیں خریدی. کچھ ہمارے لوگوں نے بنائے خاندان. ان میں اور پرانوں میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ نیچ ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا،
کک کرتے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا، تو نیچ تو کسی بھی قسم کا ہو وہ نیچ ہی ہوگا. بلکہ یہ زیادہ خطرناک نیچ ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نو دولتیہ. میرے مرحوم دادا جن کے بارے میں مشہور تھا، کتابوں میں بھی ہے، وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے. ان کا ایک جملہ بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا. واز ویری اسمال وین ہی ڈائڈ. 50s میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم چوتھی نسل میں دکھائی دیتی ہے. واہ. 3 نسلوں کے بعد تمول اور تعلیم. تو یہ تو اہم ہی ہے کہ عجیب و غریب ہے، یہ قابل کراہت ہے. اس سے نفرت بھی نہیں، کراہت آتی ہے. جو اس طرح آج میں نے ایک بات پڑھی، حالانکہ میں نہیں ان چیزوں میں کوئی اتنا، آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ، گناہ گار سا گھٹیا سا مسلمان ہوں. مؤذن کو اذان کے دوران گولی مار دی گئی. یہ آج کے اخباروں میں خبر ہے. مسنگ پرسنس. کبھی سنتے تھے کہ لیٹن امریکہ میں کچھ ہوتا ہے ایسا نام، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی. مطلب دیکھ لیا نہیں، دیکھ رہے ہیں. آج بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ نہیں. 40 سال بلوچستان میں پچھلے دنوں میں گیا. جب میرا ایپیسوڈ ہوا ہے تو میرا دوست ملا مجھے، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. تو مجھے کہتا ہے اور یہ مقبول جان پاکستانی. تو میں نے اس سے واپس، جیسے ہم سارے کہتے ہیں تم پاکستانی نہیں ہیں. کہتا میرا بیٹا 8 سال سے لاپتہ ہے، اس کا لاش لا دو، گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لگاؤں گا. وہی بات ہے. تمام عمر دیکھیں، بات سنیں. میں نے چینلز میں ایک بات کی، آپ چونکہ سلائٹلی ینگر، میں بڑا فلم بین رہا ہوں ایک زمانے میں. ایک بہت خوبصورت سیف الدین سیف صاحب، کیا شاعر، جی کیا شاعر. ان کی فلم ہے، ایک مووی تھی کرتار سنگھ. ہاں میں دیکھی. ٹھیک ہے. علاؤدین تھے، سدھیر ہیرو تھے اس کے، مسرت نذیر تھیں، بہار کی ارلی ڈیز عالم بہار تھا. ہاں. اس میں ایک لٹا پٹا قافلہ، عمر دین یا خیر دین نام ہے ہیرو کا، اس کی بہن پیچھے رہ جاتی ہے. وہ تڑپ رہا ہے واپس جانے کو، تو وہ سابق فوجی ہے. تو اس کو اہل قافلہ کہتے ہیں کہ تیری ایک بہن رہ گئی، تو اتنی بہنوں کا لاوارث چھوڑ جائے گا. He decides not to go back. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بہن غائب ہے، وہ نہیں. جب بارڈر پہ آتے ہیں وہ لٹے پٹے قافلے، جب بارڈر پہ آتے ہیں، عنایت حسین بھٹی مرحوم، I never liked him, today I love him. وہ ایک گانا گاتا ہے، اج مک گئی ہے غماں والی شام، تے اس ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ. میں نے کہا نا میں خود اب اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ، وہ ہارٹ فیلئر ہے، میری طبیعت جنرلی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ خراب. تو اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا تو میں تو آپ کو ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے بتا چکا ہوں. آئی ہیو ڈیسائیڈڈ، ٹھیک ہے، تینوں ساڈا آخری سلام. یہ کیفیت تازہ بھی ہو سکتی ہے لیکن تازہ کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ 75 سال کا وہ دکھ ہے جو کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ 65 کی جنگ میں پتہ نہیں وہ ٹھیک تھا غلط تھا، وہ باکسز ہوتے تھے، پتہ نہیں ٹیڈی پیسہ ٹینک یا کیا، جی ایک پیسے کا ایک ٹینک، ایک پیسے کا ایک ٹینک. اچھا، میرا پرابلم رہا زندگی میں، مائی فادر یوز ٹو ڈراپ می گاڑی میں، تو وہ تھے بڑے سخت. کھانسی بچے کو آ جاتی، کیا کھایا تھا، اس طرح کے ڈکٹیٹر ٹائپ تھے. تو میں کھانسی روک کے بیٹھا ہوتا تھا. بڑی مشکل سے ایک سٹیج آئی کہ میں نے جان چھڑائی. پہلی فیز میں انہوں نے کہا کہ اچھا ڈرائیور چھوڑ دیا کرے گا اگر یہ اتنا. وہ برکت ہوتا تھا، چاچا برکت. میں نے اپنا پاکٹ منی اس میں ڈال دینا. اس نے 2-4 دن کے بعد کہا کہ میاں صاحب، میرا نک نیم لے کے کہ اے پاکٹ منی. تو میرے باپ نے کہا ٹینک تو خریدتا رہی، پیسے زیادہ، پاکٹ منی بڑھا دیا، ٹینک خریدتا رہ.
میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جہانگیر مرغ پلاؤ جب فال آف ڈھاکہ ہوا، میں اور میرا مرحوم دوست سعید، ہم جہانگیر مرغ پلاؤ سے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے واقعہ، کھانا کھا کے نکلے تھے، جب لوگوں کو روتے پیٹتے دیکھو پتہ لگا فال آف ڈھاکہ، بچے تھے ہم ارلی 20s، بہت کیں کر کے ہماری کیں نہ رکے. He was also vomiting, I was also vomiting. We were not crying, but we were vomiting. اور مجھے آج بھی ہانٹ کرتا ہے یحییٰ خان کا ایک جملہ، I'll make my way through the barrel of a gun. Barrel of a gun is a reality, but it is not the ultimate reality. آپ نے اگر دانت سے ریشہ نکالنا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو وہ بیرل آف گن سے نہیں نکلے گا، وہ ٹوتھ پک سے نکلے گا. بہرحال میں آئی ڈونٹ نو، لیکن میں نے بڑے ڈھیٹوں کی طرح مار کھائی. آپ مجھ سے سینئر ہیں، میں نے اس المیہ سیم تھا، لیکن ہم شاید اس زمانے میں اپنے رویے کو شاید ہم ریئلائز نہیں کر رہے تھے. 25 مارچ کو جب ایکشن شروع ہوا تو لاہور شہر میں 3 لوگوں نے جلوس نکالا تھا اس کے خلاف. طاہرہ مظہر علی تھی، حسین نقی تھے اور ایک اور صاحب تھے. لوگوں نے تھوکا تھا آپ کے اوپر، اسی شہر کے لوگوں نے تھوکا. ہمارا محاورہ ہوتا تھا بھوکا بنگالی، ہمارا محاورہ ہوتا تھا وہ آئے نہ ٹاکے بم گرائے، ٹاکے سے بم گرا ہی دیتے. یہ ہم کیا تھے؟ یہ ایک تجربہ ہے جو نہ آپ کو نہ کسی اور کو نصیب ہوا ہے. میں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی ایز این انڈر گریجویٹ، 3rd ایئر میں پہلا بیچ تھا ہمارا انڈر گریجویٹ. اس میں ایک کوٹا دیا گیا تھا 25% 30% پتہ نہیں بنگالیز کو، ایسٹ پاکستانیز کو. ہاسٹل نمبر 1 ٹھیک شوق بڑا ہے نا تھانوں، قائد اعظم قائد اعظم ہال، وہ تو ہاسٹل نمبر 1 سے سیدھا سادہ دوستی ہو گئی فلانا، وہ کہانی لمبی ہو جائے گی. تو ایک لڑکا تھا بنگالی، اس کا نام تھا ABM فاروق. مجھے آج تک نہیں پتا کہ ABM فاروق کس چیز کا تھا، ان کے ایسے نام. اس کو پیار سے کہتے تھے بابل، یہ تو مائی ہائٹ. تو شروع میں قریب آئے، پھر علیحدہ ہو گئے. ہمارا کلچر سب کچھ سوائے مذہب کے ہمارے درمیان کچھ بھی کامن نہیں تھا، اور حقارت تھی ویسٹ پاکستان کی. میں سلو دورانی، حفیظ خان، ہم ان کو پیار سے ٹریٹ کرتے تھے موسٹلی. بچے جمی جاندے ہیں فلانا ہے، کالے پیلے. جی. تو وہ کہا کرتا تھا تم سالہ پون زاوی، تم سالہ پون زاوی، تمہارا مونوپولی ہے. وہ مونوپولی نہیں کہتے، تمہارا سالہ مونوپولی ہے. آج مل جائے، میں بلی پور والے گھر تک، آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوئے، تو میں وہ بھابھی آپ کی کہتی تھی کہ یہ کیا آپ لگا کے، اس زمانے میں اب بھی آتا ہوگا لیکن اب نہیں مجھے دلچسپی رہی. BTV جی بنگلہ دیش ٹیلی ویژن جی آتا تھا، اب نہیں آتا. تو وہ میری بیوی نے پوچھا کہ میاں آپ کو بنگالی آتی ہے؟ میں کہ نہیں. تو آپ BTV لگا کے؟ میں نے کہا میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، شاید مجھے کوئی پرانے بنگالی دوستوں میں سے کوئی. کیا آپ نے قدرت اللہ شاہ کی کتاب پڑھ لیں یار، کتاب اس کی پڑھ لیں، پھانسی مجھے دے دیں، اس کا سنیں واقعہ. خیرات آئی بھیک آئی، کس کی؟ سینیٹری کے سامان کی. کیبنٹ کی میٹنگ، قدرت اللہ شاہ منٹس لے رہے تھے پاکستان کا. کتنا جی اچھا. وہ کسی بنگالی نے کہا کیبنٹ میٹنگ میں کہ بھائی اس میں سے ہمیں بھی. تو پتہ ہے کسی بے غیرت ایلیٹ کے نمائندے نے کیا کہا؟ کہ تمہیں تو رفع حاجت کے لیے کیلوں کی گاچھ بہت ہے، لکھا کیلوں کے جھنڈ کے پیچھے رفع حاجت کر لو، تم نے کیا کرنا سینیٹری کا سامان. دیٹ واز دا مینٹالٹی وچ کنٹینیوز. میرا ایک دوست ہم سے ذرا سا جلدی فوج میں چلا گیا تھا، تو واپس آیا 71 وار کے بعد پرزنر آف وار سے. تو اس نے ایک کہانی لطیفے کے طور پہ سنائی، میں رو پڑا. کہتے ہم جاتے تھے تو کھٹکھٹاتے تھے، تو ایک گھر میں چلے گئے. ہم نے کہا باہر نکلو، جا بنگلہ والا، انڈیا کا جنٹ، ہندو کا بچہ، جے پن، باہر نکلو. تو ایک بنگالی بوڑھا سا دھوتی میں نکلا. اس نے کہا صاحب
ہم جو ہے بنگلہ والا نہیں ہے، ہم ہندو کا بچہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پنجابی ہے. ہائے تم سالا پنجابی. ہم پنجابی ہیں. ہاں یہ کتاب ہے کس کی؟ اس کا نام ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ اسٹوری، ہاں سابق فوجی کی جی جو مفرور ہوا ہاں ملتان کی طرف سے. اور میں کتاب پڑھتے پڑھتے آئی واز شاکڈ. شریف الحق دالیم بیر اتم، جی سر جی سر. بیر کا نام دلیر بہادر، کہ ان اتم، لوگوں میں ہاں، سے جس نے وہ نشان حیدر سمجھ جی لیا ہاں، ان کا. جی ہاں. اچھا نام کیا میں نے بھی لیا، میں بھول گیا ہوں. انٹرول اسٹوڈ شریف الدین دالی، شریف الحق، شریف الحق دالی، شریف الحق دالیم، ہاں میجر بیچ دالی میں لکھنا ہے. ہاں جی. وہ کتاب لکھنے کے لیے دیکھا میں تو میرا فلانا بنگالی دوست، ہم بھاگے ادھر سے یہ وہ وغیرہ، ملتان گئے تو ہمارے گاڑی لاہور میں بیچ گئے، فاکسی واکسی ہوئی. تو ہمارے پاس گولڈ کی رنگس، جتنا ہمارے پاس کیش تھا ہم نے گولڈ کی رنگس بنائی، ملتان میں بیچی. میں یہاں رک گیا، میں نے کہا یہ چبل مطلب یہ انگوٹھیاں بیچ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں. آگے جب وہ اپنے سفر بیان کرتا ہے تو جب وہ سرحد عبور کرتا ہے تو وہ کرنسی کا رولا ہے نا، وہ سونا بیچتے ہیں، کرنسی لیتے لیتے وہ آگے پہنچتے ہیں. یہ دیکھو ہمارے یہاں نا بس جس کے پاس طاقت ہے وہی سیاح ہے. اور یہی مسلمانوں کی تاریخ ہے جو بہت بدنصیب ہے. لیکن یہ جو گزشتہ 1.5 سال آیا ہے، اس 1.5 سال کے اندر عام آدمی مایوس ہوا. پہلے عام آدمی صبر شکر کرتا تھا، تسلی، اللہ ٹھیک کرے گا. ہم تسلیاں بہت دیتے ہیں نا جی، بہت جلدی ہونے والا ہے. عام آدمی کے اندر کچھ مایوسی آئی ہے، آپ کو نہیں نظر آتا؟ کمال ویسے. اور یہ صاحب آپ نے تو اپنی زندگی کا، میں جانتا ہوں آپ کس طرح کے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ آپ بول گئے ہیں. دیکھیں بات سنیں. I was a school going kid. The name of the movie was روٹی. ہیرو was اکمل، ٹھیک، جسے کہتے تھے پاکستان کا دلیپ کمار. اس کا گانا تھا روٹی دا سوال ہے جواب جدا روٹی ہے. بڑے بڑے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. اکمل سمجھ گئے آپ؟ ان کو نہ پیٹ بھر کے پہلے، نہ اب، نہ آئندہ ملے گا. وجہ یہ جس کو آپ نے کہا نا کہ نہ اس وقت قناعت تھی، ضروریات زندگی کا وجود ہی نہیں تھا. بجلی کا بل کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، آبادی بہت کم تھی. دیکھیں بات سنیں، جب بے نظیر بھٹو 1986 میں آئی ہیں لاہور، اس شہر کی آبادی تھی 35 لاکھ. آج ہے 1,40,00,000. ٹھیک، آبادی کم تھی. اچھا لوگ رو پی گئے. اچھا زمانہ کیسا تھا؟ آنے دی روٹی دال مفت. ٹھیک. حبیب جالب کیا پیٹتا رہ گیا، میں نے روٹی سے شروع کیا ہے کاروبار. صحیح. 20 روپئے مناٹا، ہر چیز اس پر بھی پہ ہے سناٹا. یعنی 20 روپے بھی اس وقت. اچھا پاکستانیوں کو پاکستان نصیب نہیں ہوا. میرے کالمز 32-33 سال، 2 پڑے 11-12 مجموعے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ 14 اگست میں نے نہیں منانا، کبھی آ گیا تو منا لیں گے. اب تھک ہار کے اس سے جان چھڑائیں گے. کیوں؟ یہ ہجرت ختم نہیں ہوئی پاکستانیوں پہ، نہیں ختم ہوئی، بس نہیں ختم. آج دیکھیں یار کہ کیسا آپ کی تبلیغیں نہیں ختم ہوتی. آپ خود کام نہیں ہیں. میں تبلیغ نہیں سنیں نا، تبلیغی ہوتی ہیں. اچھا تبلیغیں ختم نہیں ہوتی، خطبے ختم نہیں ہوتے، واز ختم نہیں ہوتے. 14 سال کی بچی ملازمہ آج کے اخباروں میں گینگ ریپڈ. 2 سال کے 4 دن، چند دن پہلے کسی مولوی. واٹ از دس؟ اٹ از ہم سائن لوگوں کی قوم، انسین پیپل. انسین. نہ کو نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ سر ہے نہ پیر ہے.
میں اس طرح کا کھاتا ہے وہ ٹھیک ہے، جس میں جتنی ہمت ہے وہ جب تک برداشت کر سکتا ہے کرے، ورنہ نکل جاؤ تو بہتر ہے۔ پچھلے دنوں میں وہاں گیا تھا فارن آفس، یہ جہاں اسٹیمپ لگاتے ہیں نا کاغذات جانے کے لیے، 100 کے قریب کہتا تھا لوگ آتے تھے ہمارے پاس ان ایوریج۔ اس وقت 15 سے 1600 آتے، جی یہ اخباروں میں چھپ رہا ہے یہ سارا کچھ۔ پڑھے لکھے لوگ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جن ملکوں کے پاس بہت سارے ویران رقبے پڑے ہیں نا، وہ کھول دیں، سوائے نواز شریف اور اس ٹائپ کے لوگوں کے، ملک خالی ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں ایک اسکیم آئی تھی امریکہ امیگریشن، لاٹری والی، وہ تو ہاں وہ خود آیا۔ میں نے کہا پروردگار یہ کون لوگ ہیں جو امریکہ جانا چاہ رہے ہیں فلانا۔ اب میں سوچتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جو یہاں رہنا چاہ رہے ہیں، جا رہا۔ وقت ختم، یہ کوئی خبر میں نہیں ہے۔ زندگی بات آپ کو پتہ ہے، میں بڑا اس قسم کا بڑا، آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن میں خود آج سوچتا ہوں کہ شاید میرا پورا سفر، وہ جو کہتے ہیں وہ جو انور مقصود صاحب کا شعر ہے نا، پانی دے وچ پینڈا کتا جتھے اتھے اوتھے آن کھلوتے، ایسا لگتا ہے کہ شاید پورے کا سفر ہی رائے گا گیا ایسا۔ سفر تھا ہی نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ہماری ایک اور فلم، میں بڑا، میرے دادا کا ایک سینما بھی تھا، تو بچپن سے مجھے لت پڑ گئی، اب نہیں، کئی سال ہو گئے نا، میں ہالی ووڈ دیکھتا ہوں، اس میں ٹیکنالوجی بہت ہے، نہ انڈیا کو ڈالتا ہوں، نہ دلیپ کمار ہے، نہ راجپوت ہے، کچھ بھی نہیں نہ اپنا راج کپور ہے، نہ دیوانند ہے، نہ سنتوش صاحب ہیں، نہ میڈیوکرز کا راج ہے۔ بد شکلیں۔ اچھا، تو میں پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا، میں بھول گیا ہوں۔ تو وہ اس زمانے میں نا وطن پرستی، سفر کی بات، سفر آپ نے کہا تھا ہے ہی جی۔ اچھا سفر ہے ہی نہیں ہے، ہم دائرے کے مسافر ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، تبلیغیں، وعظ، بھاشن، ماشاءاللہ اذانیں، اور پھر وہ خطبے مسجد، اچھا کیسے لوگ ہیں ہم؟ جمعے کو رش زیادہ ہوتا ہے مسجدوں پہ، بھول جاتے ہیں کہ حضور کا حکم ہے رستے کے حقوق کے بارے میں، لوگوں نہیں۔ اچھا کردار، 7-6 جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، ان میں سے ایک سڑک بھی ہے، ہاں ہوتی نہیں نماز، تو لیکن ہم نے تو روک واٹ از دس؟ وائی؟ یہ قرض کیا ہے، یہ نحوست کیا ہے، یہ لعنت کیا ہے؟ ہم پیدائشی طور پہ غلیظ ہیں، گندے ہیں، مکروہ ہیں۔ ایک ملک، مجھے کہتے ہیں نظام گندا، میں کہ یار تمہارا نظام گندا نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ جس ملک میں دودھ خالص نہ ملے، دوا خالص، غذا خالص نہیں، دوا خالص نہیں، اور آپ کا محبت خالص نہیں ہے، کچھ بھی خالص نہیں، محبت تو بہت، آپ آگے نکل گئے نا، بیسک باتیں۔ بیسک دوا اور غذا اگر خالص نہیں ہے، ڈنڈی ماروں کا ہے ملک، اور جس کا بس چلتا ہے وہ بوٹی اتار لیتا ہے، اور اس میں عوام اور اشرافیہ کی نہیں، میں بوٹی اتار سکتا ہوں، میں بوٹی اتار لیتا ہوں، کوئی پورا۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ، میری تھرسڈے کو میٹنگ ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ہم نے سیٹرڈے سنڈے کیا کرنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا بات سنو، یہ ایک میسج دینا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اس وقت اور بتدریج ہوا ہے، کیا ہے؟ یہ گنے کا کھیت ہے، او یس، واہ، 25 کروڑ گنا، اس کو پیلتے ہیں، اس کا جوس نکالتے ہیں، اور یہ ایسا ڈھیٹ بے شرم گنا ہے، پھر 2-4 مہینوں کے بعد یہ اس میں رس آ جاتا ہے، پھر بیلتے ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی، نہ کسی بے حیا کو آرگومنٹ جی کہ جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک منہ ہے تو 2 ہاتھ ہیں، اور 2 ہاتھ تے لکھاں کروڑوں دی انویسٹمنٹ بنگ دے، ادروائز تو وہ گدا کرو گا پٹھوں پہ ایٹے، وہ چھوٹے، وہ پنکچر دکان، نہ کبھی نہیں سنیں گے اس ملک کا کوئی حکمران ایک بھی بے غیرت
مجھے نہیں یاد کوئی، یہ سارا سودا بیچتے ہیں، بیچنے والا ان کو کوئی انیشیٹو ان کا ہو. دیکھیں آپ اتنے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، مجھے دیانتداری سے بتائیں، ہر انیشیٹو کے پیچھے یا نوٹ ہوتا ہے یا ووٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ٹرین. اچھا مجھے اس وقت لوگوں نے تانے دیے کہ آپ شہباز شریف کا یہ انیشیٹو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کچن گارڈننگ. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے. تو میں برا بھلا کہتا تھا اور ٹرین کو، چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، وقت ہوتا ہے. آپ نوزائیدہ بچے کو اگر کوبے بیف کھلا دیں گے، تلور دے دیں گے تو پھڑک جائے گا. یہاں وہ جو شوکت عزیز تھا مکرو، اٹ واز ٹو ارلی فار اس لیزنگ کلچر. جی جی. وی ور ناٹ میچور، وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار دس. ہمارا کیا ہے، ایک گوانڈی دا منہ لال ہے اپنا چپیڑا مار کے کر لو. سائیکل والا موٹر سائیکل میں گھسا، موٹر سائیکل والا 800 cc میں، وہ آگے کرولا میں، کدھر گیا وہ چیزوں کا وقت. اور میں یا ان کو ووٹ چاہیے یا ان کو نوٹ چاہیے، ختم. بے وقوف بناتے ہیں. 70s میں انگلینڈ میں موٹر ریس شروع ہوئے، ابھی بھی اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہے. میں آپ کو زیادہ مجھ سے پتہ ہے، یہ 1997 میں لاہور اسلام آباد موٹر وے ملا. اس کے ایک طرف بھی 1.5 کروڑ بھوکے ننگے بیمار مفلوق الحال، نہ بجلی نہ پانی. دوسری طرف بھی 2 کروڑ بھوکے ننگے، بیچ میں میری اور آپ کی گاڑی گزر رہی. خدا کی قسم آپ کو ایک بات بتاؤں، یا میں نے آپ کی بھنگی ساتھ یہ شیئر کی ہے اپنی یہ فیلنگ، یا آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب میں ٹی وی ایڈز میں دیکھتا ہوں، a beautiful dining table loaded with different kind of، اللہ پاک کی قسم میں نے کوئی ووٹ لینا ہے یار، میں نے کوئی تمغہ لینا ہے. میں سوچتا ہوں پروردگار جو کروڑوں بچہ دیکھ رہا ہوگا، جس کے لیے 2 وقت کی روٹی جنرلی ایک پرابلم ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کون کتے دے بچے نے جو یہ کھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں فلانا. نو، ہمارا ایک اور بہت بڑا عالمی ہے، وہی بات نیچاں دی اشنائی کو لو، کیا گھٹیا ترین بیک گراؤنڈ ہوگا، گھٹیا ترین. لیکن اگر آپ کہیں پہنچ جائیں گے کمپلیٹلی ڈیٹیچڈ. میرے اسٹاف سے بارے میں بتا رہے، جی بالکل نہیں، میرے اپنے بندے مجھے کہتے ہیں آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. میں کہا چھڈ، کوئی گل نہیں، بہت خوبصورت بے وقوف بنا ایسے ہی کہانیاں سناتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں ڈائننگ ٹیبلز دیکھے نا تو میں نے اپنی میں کہ یار کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے نا. ایک محروم بچہ گھر میں، ٹوٹا پھوٹا گھر، 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ، 3 وقت بھی نہیں. ہمارا تو محاورہ ہے 2 وقت اوقات ہے. آپ کی صدیوں سے یہی اوقات ہے، یہ یاد رکھیں. 2 وقت کی روٹی، 2 وقت سوکھی سوکھی، ٹھنڈا پانی پی تے پتہ نہیں کی کر. عجیب و غریب گھٹیا ترین بھوکے ننگوں والے آپ کے محاورے ہیں جو صدیوں پرانے ہیں. تو اس لیے اور یہ صاحب چھوڑیں، میں دعا کریں. میں نے اور دوستوں کی پٹھانی، جیسے میں نے بیلی پور آباد کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ شامی صاحب کا، سارے میرے دوست الحمدللہ، محمد علی درانی، امیر العظیم صاحب، یہ سارے. اسی طرح میں اپنے دوستوں کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں میری اپنی خود غرضی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے افضل نہیں ملنا، مجھے اوریا نہیں ملنا، میں چلا جاؤں گا، میں فٹ رہوں گا. لیکن وہ جڑا ٹھرک ہے نا جنرل تھوڑا، وہ نہیں. ہندو سکھ مجھے بہت چاہتے ہیں، بڑا میرے بہت اس کا کرم ہے. مرکنڈے کاٹ چوں ان کے دونوں کے انہوں نے رکھے ہیں اپنا مودی شودی نو بھی. وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے دادا کا کالج دیکھوں، ایف سی کالج، جوڈیشری کا کتنا بڑا نام ہے وہ، اور مشن ہائی اسکول میں میرے دادا پڑھتے رہے، میں وہ دیکھوں، انارکلی دیکھوں. اور میرے جیسے کمزاد سے ملنے کی وہ بات کرتے ہیں، تو مجھے پہچانے والوں میں کمی نہیں ہے. لیکن آخری بات میں آپ سے کروں، میرا ایک دوست ہے صلاح الدین درانی، اس کا سب سے چھوٹا بھائی ہے، وہ کور کمانڈر منگلا تھا، بیٹوں کی طرح، چھوٹے بھائیوں کی طرح. تو وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ای سیٹل ان کینیڈا. تو صلاح الدین درانی
آتا ہوتا ہے کبھی، جند جان ہے، یہ آلسو نوز. نہر سے گزرے ہم ہاسٹل نمبر 1 میں، قائد اعظم ہال. اچھا نہر سے گزر رہا ہے تو میں ڈرائیو کر رہا تھا، سلو میرے ساتھ بیٹھا تھا. یہ ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. ہی واز آلسو اے سول سرونٹ. لعنت بھیجی چلا گیا. یہاں سے گزرتے ہوئے اس زمانے میں بلی پور نہیں تو گزرتے ہوئے تو میں نے کہا یار سلو تینوں نیو کیمپس یاد آتا ہے. گزر بھی رہے تھے. ٹھیک. چپ. وہ میں یار میں تینوں ایک سادہ جی گل. اس نے جواب دیا نا تو آئی واز شاکڈ. اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھ، میں نے یوں دیکھا، آواز اس کی، جملہ اس کا دوسری دفعہ بولا تو سمجھ آیا. اس نے کہا یار ظالماں، وہ ہے راجن پور وغیرہ کا، وہ ظالماں یہ نہر تے میریاں پسلیاں دے درمیان چو گزرتی ہے. میں نے دیکھا تو ہی واز ناٹ ویپنگ، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز اس کی بھرائی ہوئی تھی. یہ نہر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے. لیکن وہ ہمت جواب دے گئی. ہم ڈھیٹ تھے، بے شرم تھے، بے حیا تھے، بے غیرت تھے، جو بھی تھا. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن ٹو لیو ان دس کنٹری. سمپل. بہت عنایت، اتنے دکھ ہیں کہ اور نہ سچی بات ہے. سوائے دکھوں دیکھیں، آئی واز اے اسٹوڈنٹ. میں نے ایف ایس سی میرا اور فیس خان کا ہوتا گورنمنٹ کالج لال پور. ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے شور علی جی، میرے بھی بہت ان کا مشہور. ایک شعر کمال ہے، وہ جو غالب میں نا، آپ کو میں شعر سناؤں پھر آگے بات کریں گے. مجھے شاید میں نے وہی سنانا ہو، آپ بلائیں. تیرے شہر میں یہ عالم بھی گزر گیا جنوں پر، کوئی مجھ سے بات کرتا تو میں اشک بار ہوتا. اب ان کا اصلی شعر اچھا، سنیں. واہ، بڑے شاعر. آپ کا میرا استاد نہیں. جی، خوبصورت وہ دیکھنے میں لگتے تھے کوئی آئنسٹائن آ رہا ہے. جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر سبحان اللہ. مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑا ہے. واہ واہ، یہ ان کا شعر ہے. بالکل. بڑے کتے بھونکے تھے، بڑے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اس وقت ہمیں بھی کوئی اتنا ہضم نہیں ہوا. اب خدا کا واسطہ بس کر دو، لیکن نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے جو ویژن چاہیے. آج اگر جھوٹ بولا نواز شریف، وہ کیا کہتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، تھر کول پروجیکٹ، دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس آدمی کی. ساتھ کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. چیف منسٹر سندھ، اس کے بعد ان کے ایک دو اور وزران، نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کی دھجیاں اڑا دی، پوری تاریخ بیان کی کہ یہ اس کا مخالف تھا. یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سندھ میں نکلے اور یہ اور وہ، تاکہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی واہ ہو. تو یہ اس طرح کے لوگ ہم چھوڑیں، بات ہے نہیں. بہت عنایت آپ کی، بہت محبت. ناظرین، یہ المیہ ہے، ہم دونوں کا المیہ ہے، اور شاید یہ المیہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو بھی ہم ورثے میں دے کے جا رہے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ ورثے میں نہیں دیا تھا. اگرچہ کہ ساحر لدھیانوی نے اس وقت 47 میں ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر تھا کہ یہ منظر کون سا منظر ہے پہچانا نہیں جاتا، سیاہ خانوں سے کچھ پوچھو شبستانوں پہ کیا گزری. یہ گزری داستان تھی. اجازت دیجیے، اللہ